السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 51 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جیسے کہ سب کو پتہ ہے میں نے ٹارگیٹ چھوڑ دیا ہے دینا، لیکن اب ایپیسوڈ رسپانس پر آیا کرے گی، جیسا رسپانس ہوا کرے گا ویسے ایپیسوڈ آیا کرے گی، تو یہ تو پھر آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ چاہیے یا نہیں۔ چلیں خیر، پڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ امی ان کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر کرن آفریدی صاحب کو چھوڑ کر ان کی طرف لپکی۔ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے۔ وہ کرن کے بازو کو مضبوطی سے تھامے ربال کی طرف اشارہ کر کے ہذیانی کیفیت میں پوچھ رہی تھی۔ امی خود کو سنبھالے۔ ان کی حالت دیکھ کر کرن نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میرا۔ اب وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، وہ اس وقت بالکل بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میرا بیٹا ہے، کہتے ہوئے ان کی سانسیں پھولنے لگیں۔ امی پلیز خود کو سنبھالیں، نورے نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا۔ ربال اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں ابھی بھی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، بنا پلکیں جھپکائے، بنا کسی کو دیکھے، لیکن آنکھوں سے گرم سیال مسلسل بہہ رہا تھا، جو کبھی آنکھوں کے کونوں سے نکل کر کن پٹیوں میں جذب ہوتا تو کبھی اس کے گالوں کو بھگو جاتا۔ میں کہتی تھی، میں ان سے کہتی تھی نورے، میں کہتی تھی کہ میں نے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی ہے، میرا بچہ زندہ تھا۔ انہوں نے میری بات کہی کہ یہ نہیں کیا، انہیں میری بات کہی کہ یہ نہیں آتا تھا۔ یہ سوچتے تھے میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن میں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ میں نے اپنے بچے کے رونے کی آواز سنی تھی، مجھے یقین تھا میری اولاد زندہ تھی۔ اس ڈاکٹر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، میرا بچہ مر گیا۔ میرا بچہ مرا نہیں تھا، میرا بچہ زندہ تھا۔ دیکھو یہ رہا میرا بچہ۔ وہ اب نورے کا ہاتھ تھامے کپ کپاتی آواز میں ربال کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے 25 سال ہو گئے ہیں، لیکن 25 سالوں میں میرے دل نے کبھی اس بات کو قبول نہیں کیا کہ میرا بچہ مر گیا تھا۔ یہ ماں کا دل تھا، کیسے جھوٹ پر یقین کر لیتا۔ 25 سال ہو گئے ہیں مجھے اس درد کو جھیلتے ہوئے۔ دیکھو اللہ کو مجھ پر رحم آ گیا، اس نے میری اولاد مجھے لوٹا دی۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور ان کی حالت دیکھ کر نورے اور کرن بھی بے تحاشا رو رہی تھی، جبکہ آفریدی صاحب کی ایک نظر ساکت بیٹھے ربال پر تھی۔ نورے نے آگے بڑھ کر مزنہ بیگم کو خود سے لگا لیا۔ میرا بچہ زندہ ہے، میرا دل گواہی دیتا تھا، یہ ماں کا دل تھا، جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ مجھے ربال کو دیکھ کر اپنائیت کا احساس ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا جیسے میرا اس سے کوئی گہرا رشتہ ہے۔ دیکھو اس کا اور میرا رشتہ، میں ماں ہوں اس کی، یہ اولاد ہے میری۔ وہ مسلسل روتے ہوئے کہہ رہی تھی، ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ امی پلیز خود کو سنبھالیں اور بھائی کو دیکھیں، کرن نے ان کی کمر کو سہلاتے ہوئے کہا تو بھائی لفظ پر مزنہ بیگم نے کرن کو دیکھا، اور پھر ایک دم نورے سے الگ ہو کر ربال کو دیکھنے لگی، جس کی پوزیشن میں رتی بھر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ ربال، وہ ایک دم اس کی طرف مڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر دیوانوں کی طرح اسے پیار کرنے لگی۔ وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اس کا گال، کبھی اس کا سر تو کبھی اس کے ہاتھ۔ اس محبت پر بھی ربال کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا، وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ آفریدی صاحب اس کے اسی طرح بیٹھنے پر تفشیش میں مبتلا ہو کے آگے بڑھے۔ ربال، انہوں نے اس کے کندھے تھام کر اسے ہلایا۔ ربال، انہوں نے اس کا نام پکارا۔ ربال کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ربال، اب جب انہوں نے اس کے کندھے تھام کر جھنجھوڑنے کے انداز میں اسے ہلایا تو وہ بے جان سا ہو کر ایک طرف گر گیا۔ گرتے ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ربال، آفریدی صاحب ایک دم چیخے، میرا بچہ! مزنہ بیگم کی چیخ ان سے زیادہ دل خراش تھی۔
ربال بھائی، نورے اور کرن کی حالت بھی غیر ہوئی تھی۔ ربال، آفریدی صاحب نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کا ماتھا چھو کر دیکھا۔ اس کا ماتھا بھٹی کی مانند جل رہا تھا، چہرہ بخار کی شدت سے لال بھبو کا ہو گیا تھا۔ کرن، گارڈ کو بلاؤ، انہوں نے کہا تو کرن جلدی سے اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی اور لمحے کی تاخیر کیے بغیر گارڈ کو اندر لے آئی۔ میرے ساتھ اسے کمرے میں لے کر چلو، گارڈ کے آتے ہی آفریدی صاحب نے کہا تو گارڈ جلدی سے آگے بڑھا اور آفریدی صاحب کے ساتھ ربال کو اٹھا کر ان کے کمرے میں لے آیا۔ اسے کمرے میں لاتے ہی وہ دونوں ہانپ گئے اسے کمرے میں لاتے ہوئے وہ دونوں ہانپ گئے تھے۔ کمرے میں لاتے ہی انہوں نے اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ جاؤ تم چوہان صاحب کو بلا کر لاؤ، کہنا آفریدی صاحب نے ارجنٹ بلایا ہے۔ آفریدی صاحب نے گارڈ سے اپنی سوسائٹی کے ڈاکٹر چوہان کو ارجنٹ بلا کر لانے کے لیے کہا۔ ان کا کلینک سوسائٹی میں ہی تھا۔ گارڈ آفریدی صاحب کے حکم پر سر کو خم دیتا باہر کی طرف بھاگا۔ ماحول کافی سنگین تھا، اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کرن، تم اس کے جوتے اور موزے اتارو۔ نورے، بیٹا تم ٹھنڈا پانی اور پٹی لے کر آؤ، اسے بخار بہت تیز ہے۔ ربال کا ٹھنڈا یخ ہاتھ تھامتے ہوئے آفریدی صاحب نے بھررائی آواز میں کہا، میرا بچہ۔ مزنہ بیگم دیوانوں کی طرح کبھی اس کا چہرے پر ہاتھ پھیرتی تھیں، کبھی اس کے بالوں پر، کبھی اس کے ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا رہی تھیں۔ کرن آفریدی صاحب کے کہنے پر جلدی سے بیڈ کی پائیتیوں پر بیٹھی اور ربال کے جوتے اتار کر اس کے موزے اتارنے لگی۔ یہ کام کرتے ہوئے وہ مسلسل رو رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ربال کا دوسرا موزہ اتارا، اس کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ اس کے دائیں پیر کے تلوے پر بیچوں بیچ تل تھا، ایسا ہی تل اس کے ابو کے پیر میں بھی تھا۔ کرن نے روتے ہوئے ربال کے دونوں پیر تھامے اور بے اختیار اس کے تلووں پر اپنے لب رکھ دیے اور پھر اس کے پیروں پر اپنا سر رکھ کے دھواں دھار رونا شروع کر دیا۔ نورے بھاگتی ہوئی کچن کی طرف گئی تھی۔ کچن میں آتے ہی اس نے پھر سے آئس کیوب نکالے، انہیں ایک باؤل میں کر کے وہ کمرے میں آئی اور آفریدی صاحب کی الماری سے ایک رومال نکال کر ربال کے پاس بیٹھ کر اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ ربال، آنکھیں کھولو بیٹا، اٹھو، دیکھو تمہاری امی تمہارے پاس ہیں، ہم سب تمہارے پاس ہیں۔ مزنہ بیگم اس کے گھنے بالوں میں مسلسل ہاتھ چلاتی اس سے کہہ رہی تھی۔ ان کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر ربال کے چہرے پر گر رہے تھے۔ مزنہ، اس طرح مت رو۔ مزنہ بیگم کے اس طرح رونے پر آفریدی صاحب نے انہیں ٹوکا، میں نہیں روں گی، اس سے کہیں اٹھ جائے، بہت تڑپی ہوں میں اور نہ تڑپائے۔ وہ جھک کر اس کے گال کو چومتے ہوئے بولی۔ نورے مسلسل اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور کرن اس کے تلوے سہلا رہی تھی، جبکہ آفریدی صاحب اس کا بایاں ہاتھ تھامے اس کی ہتھیلی کو سہلا رہے تھے۔ وہ مرد تھے، اس لیے کھل کر رو بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ اس وقت ان کا دل چیخیں مار مار کے رونے کا کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں کبھی اپنی اولاد کے جانے کا غم نہیں تھا، انہیں بہت غم تھا، لیکن مزنہ بیگم کی طرح انہوں نے کبھی اپنے غم کو ان سے شیئر نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب اتنے سال بعد ان کی اولاد انہیں ملی ہے تو وہ آج بھی نہ چاہتے ہوئے خود پر ضبط کیے ہوئے ہیں۔ وجہ صرف مزنہ بیگم ہے، اگر وہ ٹوٹ گئیں تو وہ بھی بکھر جائیں گی، اور فی الحال انہیں مزنہ بیگم کو سنبھالنا تھا۔ گارڈ ڈاکٹر چوہان کو لے آیا تھا۔ حیرت ہے آفریدی صاحب،
خیریت ہے آفریدی صاحب؟ اندر آتے ہی ڈاکٹر چوہان نے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب اسے چیک کریں۔ انہوں نے بے سود لیٹے ربال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے آگے بڑھ کر کہا۔ میرا بیٹا، جواب مزنہ بیگم نے دیا۔ ان کی بات پر ڈاکٹر چوہان نے آفریدی صاحب کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے میرے بیٹے کو دیکھیں، آفریدی صاحب نے کہا تو ڈاکٹر چوہان نے ربال کا چیک اپ کرنا شروع کیا۔ بخار بہت تیز ہے اور یہ بخار دماغ کو چڑھ رہا ہے۔ بلڈ پریشر بھی کافی زیادہ لو ہے۔ آپ مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہیں، میں ابھی ان کو انجیکشن لگا دیتا ہوں تاکہ بخار کا زور ٹوٹ سکے، اور ایک ڈرپ بھی تاکہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو سکے۔ کہتے ہوئے ڈاکٹر نے اپنے بریف کیس سے دوائی اور انجیکشن نکال کر ربال کو لگایا اور پھر اپنے کلینک فون کر کے گلوکوز اور باقی سامان منگوایا۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ زیادہ پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ مزنہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بخار بہت تیز ہے، بخار کا زور ٹوٹنا ضروری ہے۔ پھر مجھے ان کی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، لگتا ہے کافی ٹینشن یا کافی پریشانی سے گزرے ہیں۔ وہ عمر دراز ڈاکٹر تھے، پیشنٹ کی حالت دیکھ کر کافی کچھ سمجھ جاتے تھے۔ ہاں، آفریدی صاحب نے آہستہ سے کہا۔ یہ کیا سچ میں تمہارا بیٹا ہے؟ ڈاکٹر چوہان نے اٹھ کر آفریدی صاحب سے پوچھا۔ آفریدی صاحب نے ہنکارا بھرا لفظ تو ابھی ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے جن سے وہ انہیں کچھ بتا پاتے۔ ان کی ایک نظر اپنے جوان جہان بیٹے پر تھی جو اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ تھا۔ آفریدی صاحب، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھ میں کچھ بتانے کی آفریدی صاحب، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب، ابھی مجھ میں کچھ بتانے کی ہمت نہیں ہے، آفریدی صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ انہیں روتا دیکھ کر ڈاکٹر چوہان نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے تھپتھپایا۔ ان کے کلینک سے کمپاؤنڈر گلوکوز کی بوتل، دوائی اور دیگر سامان لے آیا تھا۔ ڈاکٹر چوہان نے جلدی سے ربال کو ڈرپ لگائی، پھر گلوکوز میں دوائیاں ڈال کر وہ 2 گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی آفریدی صاحب نڈھال سے ہو کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ چاروں اپنی اپنی جگہ پریشان سے ربال کو دیکھ رہے تھے۔ مزنہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر دیں کہ جس سے وہ جاگ جائے۔ وہ ابھی بھی کبھی اس کی آنکھیں چھو رہی تھی، کبھی اس کی ناک، کبھی اس کے ہونٹ تو کبھی اس کے گال، کبھی اس کے کان اس کے ایک ایک نقوش کو چھو کر جیسے اس کے ہونے کا یقین دلا رہی تھی۔ اس کا ایک ایک نقوش چھوتے ہوئے ان کی ممتا سیراب ہو رہی تھی۔ میرا بچہ، جھک کر اس کی بند آنکھوں کو پیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پھر اس کی آنسوؤں سے چپکی پلکوں کو آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے سیدھا کرنے لگی۔ آفریدی صاحب دیکھیں، میرے بیٹے کی پلکیں کتنی پیاری ہیں، بالکل آپ کی طرح، آپ کی پلکیں بھی تو اتنی ہی بڑی ہیں، وہ اس کی مڑی ہوئی پلکوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور دیکھیں اس کے ہاتھ بھی بالکل آپ کی طرح ہیں۔ اب وہ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ان کی پشت کو چومتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور اس کی آنکھیں تو بالکل میری طرح ہیں۔ وہ دوبارہ اس کی بند آنکھوں پر پیار کرتے ہوئے بولی، اور اس کے بالوں کا کلر دیکھیں، بالکل نورے کے جیسا ہے، اور اس کے ہونٹ دیکھیں، بالکل کرن کے جیسے، وہ کہہ رہی تھی، اور وہ تینوں بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر چوہان نے آ کر دوبارہ ربال کا چیک اپ کیا تھا۔ بخار بہت کم نہیں ہوا تھا، جبکہ بلڈ پریشر کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ اب کیسی
طبیعت ہے میرے بیٹے کی؟ مزرہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے یہ بخار نارمل نہیں ہے، میرا مطلب ہے انہیں بہت اسٹریس ہے جس کی وجہ سے بخار ابھی ان کی جان نہیں چھوڑ رہا، لیکن آپ فکر مت کریں، بخار اتر جائے گا۔ انہوں نے انجیکشن کے تھرو ایک دوائی گلوکوز میں ڈالتے ہوئے کہا۔ بخار کب تک اترے گا اور یہ ہوش میں کب تک آئیں گے انکل؟ نورہ نے پوچھا۔ بیٹا ہو سکتا ہے کل تک، کیونکہ ابھی میں نے انہیں سکون آور انجیکشن دیا ہے اور باقی دوائیاں بھی ڈرپ کے تھرو ان کی باڈی میں جا رہی ہیں۔ یہ جتنا سوئیں گے ان کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا اور کل تک یہ ہوش میں آ جائیں گے، انہوں نے نورہ سے کہا۔ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ ڈاکٹر دوبارہ اس کا چیک اپ کر کے چلے گئے۔ آفریدی صاحب دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر ربال کو دیکھنے لگے۔ نورہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ مزرہ بیگم اس کے سرہانے بیٹھی تھی، جبکہ کرن ابھی بھی اس کے تلوے سہلا رہی تھی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا۔ 4 لوگوں کی موجودگی کے باوجود کمرے میں بالکل سناٹا طاری تھا۔ اب نورہ آفریدی صاحب کے گھٹنوں پر سر رکھے نیچے بیٹھی تھی۔ آفریدی صاحب آہستہ آہستہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا، چاروں کا دھیان صرف ربال پر لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد آفریدی صاحب آہستہ سے کرسی سے اٹھے اور الماری کھول کر اس کے لاکر میں سے ایک فائل نکال کر سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر اس میں سے وہ برتھ سرٹیفکیٹ ڈھونڈنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے وہ برتھ سرٹیفکیٹ نکالا۔ پھر انہوں نے جو ربال سرٹیفکیٹ لایا تھا دونوں کو ایک ساتھ رکھ کر دونوں کو دیکھنے لگے۔ ہر چیز سیم تھی سوائے ایک چیز کے۔ ان کے دیے ہوئے سرٹیفکیٹ میں لکھا تھا کہ ڈیلیوری کے بعد بچے کی دھڑکن رکنے سے بچہ ختم ہو گیا، جبکہ اوریجنل سرٹیفکیٹ میں ان کا بچہ زندہ تھا۔ نورہ ان کے قریب آئی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ سرٹیفکیٹ دیکھنے لگی۔ میرا بیٹا زندہ تھا، وہ جو خود پر بہت دیر سے ضبط کر رہے تھے نورہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ابو پلیز مت رو۔ ان کو روتا دیکھ کر نورہ بھی رو پڑی۔ 25 سال میرا بچہ مجھ سے دور رہا ہے نورہ، میں کیسے نہ روؤں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ میرا بچہ کتنی اذیت، کتنی تکلیفوں سے گزر کر یہاں پہنچا ہوگا، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے اور نورہ انہیں سنبھال رہی تھی۔ ابو آپ اس طرح ٹوٹیں گے تو ہم سب کو کون سنبھالے گا؟ اس طرح مت کریں۔ انہیں خود سے الگ کر کے ان کے آنسوؤں کو صاف کرتے وہ انہیں تھام کر دوبارہ کرسی کے پاس لائی اور انہیں بیٹھا کر بیڈ سائیڈ سے پانی کا گلاس اٹھا کر ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ انہیں پانی پلا کر وہ دوبارہ ان سرٹیفکیٹ کو دیکھنے لگی۔ ہاسپٹل کا نام پڑھ کر غصے سے اس کے جبڑے بھیجے تھے۔ دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، اس نے خود سے کہا اور دونوں سرٹیفکیٹ کو رول کر کے ٹیبل کی ڈرار کھول کر اس میں ڈال دیا اور پلٹ کر اسی ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ بے اختیار اسے وہ دن یاد آیا جب کرن نے ربال سے اس کی آنکھوں کے بارے میں پوچھا تھا، پھر وہ دن جب وہ اس کی کار میں سو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں اس کی ماں کی کتنی شباہت آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ تبھی کرن اس کا ہینڈ بیگ لے آئی۔ کرن اس کا ہینڈ بیگ اس کے پاس لے آئی۔ تبھی کرن اس کا ہینڈ بیگ لیے اس کے پاس آئی۔ آپ کا فون رنگ کر رہا تھا،
اس نے ہینڈ بیگ نورے کو دیتے ہوئے کہا۔ نورے نے ایک دم ہینڈ بیگ کھول کر اپنا فون نکالا۔ سلطان کے 18 مس کال پڑی تھی، 5 میسج پڑے ہوئے تھے۔ اس نے میسج کھول کر دیکھے۔ نور کہاں پر ہیں آپ؟ ہم آپ کو کال کر رہے ہیں، آپ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی؟ سب ٹھیک ہے نا نور؟ آپ کب آئیں گی گھر؟ نور ہم پریشان ہو رہے ہیں، جواب دے ہماری بات کا۔ ہم گھر میں سب کو فون کر رہے ہیں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے نور۔ ہم آ رہے ہیں۔ اس نے سلطان کے میسج پڑھے اور پھر ایسے فون پہ لا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ فون دوسری ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ کہاں پر ہیں آپ؟ آپ کو پتہ ہے ہم کتنے پریشان ہو گئے ہیں، کتنی دیر سے آپ کو فون کر رہے ہیں، کتنے میسیجز کیے ہیں، نہ فون اٹھا رہی ہیں، نہ میسج کا جواب دے رہی تھی، نہ فون اٹھا رہی تھی نہ میسج کا جواب دے رہی تھی۔ گھر پر بھی سب کو فون ٹرائی کیا لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنا ڈر گئے۔ سلطان اس کی سنے بغیر اپنی کہہ رہا تھا اور نورے کی آنکھیں اس کی آواز سن کر پھر سے بھیگ گئی تھی۔ نورے ہماری بات سن رہی ہیں آپ؟ سلطان نے دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے پوچھا۔ جواب میں اسے نورے کی سسکی سنائی دی۔ نور آر یو آل رائٹ؟ اس کی سسکی کی آواز سنتے سلطان بے چین ہو گیا۔ نہیں، اس نے بمشکل کہا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے حد پریشان ہو کر بولا۔ جی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر گھر میں سب خیریت ہیں؟ سلطان نے اب گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ لہجے میں اتنی ہی بے چینی تھی۔ نہیں، اس نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ کیا ہوا؟ وہ بے چین ہو کر بولا۔ سلطان آپ آ سکتے ہیں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے اس سے پوچھا۔ لہجہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جی، سلطان نے ایک دم کہا۔ تو پھر آ جائیں، مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، نورے نے سسکیوں کے درمیان کہا۔ ہم آ رہے ہیں، سلطان نے کہا اور بنا کچھ دیکھے کمرے سے نکل گیا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا۔ نورے اسے بتا کر گئی تھی کہ وہ آفس سے سیدھا گھر جائے گی۔ اسے لگا تھا وہ اب تک آ گئی ہوگی۔ وہ آفس سے گھر آتے ہوئے مسلسل اسے فون کر رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ گھر آ کر اس نے اسے اور کال کی، میسج کیے۔ گھر آ کر اس نے اسے کال کی، میسیجز کیے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، نہ ہی کسی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ اس نے گھر پر بھی سب کو ٹرائی کیا لیکن سب بے سود۔ وہ اب فون نہ اٹھاتی تو اس نے ویسے بھی اس کے پاس چلے جانا تھا اور اب تو وہ خود اسے بلا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی آواز اس کی سسکی سلطان کو بے چین کر گئی۔ اس کی نور پریشان تھی، تبھی تو وہ بھی بے سکون ہو رہا تھا۔ وہ مینشن سے نکلا اور پورچ میں آ کر اس نے اپنی رائل انفیلڈ نکالی۔ گلوز اور ہیلمٹ پہن کر وہ پورچ سے مین گیٹ پر آیا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا۔ وہ گیٹ سے باہر نکلا، پھر فل اسپیڈ پر گاڑی کو چکنی سڑک پر دوڑانے لگا۔ وہ بائک ہمیشہ سے تیز چلاتا تھا لیکن آج اس کی اسپیڈ جتنی تھی، اس سے پہلے اس نے کبھی اتنی اسپیڈ میں بائک نہیں چلائی تھی۔ اس کے کان میں نورے کی سسکی گونج رہی تھی کہ کچھ مسنگ ہو گیا۔ اس کا پوچھنا کہ آپ آ سکتے ہیں اس کو بے چین کر رہا تھا۔ فل اسپیڈ پر بائک چلانے کے باوجود اسے آفریدی صاحب کے گھر پہنچنے میں پون گھنٹہ لگا تھا۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ بائک اندر لا کر وہیں کھڑی کرتا دیوانہ وار اندر کی طرف بھاگا تھا۔ نور کہاں ہیں آپ؟ ہیلمٹ اور گلوز اتار کر سائیڈ میں رکھتے اس نے
بے چینی سے نور کو آواز دی۔ نور جو آفریدی صاحب کے کمرے میں تھی، اس کی آواز سن کر ان کے کمرے سے باہر آئی۔ نور اسے دیکھ کر سلطان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نور آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کو کندھوں سے تھام کر سرتاپا اسے دیکھتے ہوئے سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ سلطان، اس کا نام لے کر وہ اس کے سینے سے لگی اور بلک بلک کر رو دی۔ نور کیا ہوا؟ سلطان اور پریشان ہوا۔ سلطان وہ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ اس نے نور کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ اندر ربال بھائی، اس کے کہنے کی دیر تھی۔ سلطان کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ربال؟ کیا ہوا ربال کو؟ اور وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سلطان نے پریشان ہو کر پوچھا اور نور کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سامنے کا جو منظر دیکھا وہ اس کی آسان خطا کر گیا۔ ربال؟ وہ نور کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ کر اس پر جھکا۔ ربال؟ پھر اس کے دائیں گال کو تھپ تھپا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا اسے؟ اس نے باری باری سب کو دیکھ کر پوچھا۔ نور کیا ہوا ہے ربال کو؟ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سلطان نے دوبارہ نور کے پاس آ کر پوچھا۔ ربال میرے بھائی ہیں سلطان، کہتے ہوئے وہ دوبارہ سلطان کے سینے سے لگ کر رو دی۔ سلطان تو اس کی بات پر حق تک سا کھڑا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سلطان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، یہ میرے بھائی ہیں۔ پھر نور سے سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ 25 سال پہلے جو ہوا وہ بھی، اور آج جو ہوا وہ بھی۔ ساری بات سن کر سلطان اس سے الگ ہوتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا۔ یہ صبح ہم سے کہہ کر آیا تھا کہ یہ 2-3 دن آفس نہیں آئے گا، اسے بہت ضروری کام ہے۔ صبح ہی ہمیں اس کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ہم نے کہا بھی تھا اگر اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تب اس نے کہا تھا کہ بس آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ سلطان دوبارہ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر سب سے کہہ رہا تھا۔ مجنہ بیگم تو نماز سے فارغ ہو کر اب مسلسل دعائیں پڑھتی اس پر پھونک رہی تھی۔ آفریدی صاحب ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہے تھے۔ کرن ابھی بھی اس کے پیروں میں بیٹھی اس کے تلوے سہلا رہی تھی۔ اس کے پیر کبھی سہلاتی کبھی اس کے پیر دباتی اور نور سلطان کے کندھے سے لگی ایک ٹک ان سب کو دیکھ رہی تھی، اور سلطان ان سب کو دلاسے دے رہا تھا، حالانکہ وہ خود ربال کی حالت کے پیش نظر بہت پریشان تھا۔ وہ صرف اس کا باڈی گارڈ نہیں تھا، اس نے اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھا تھا۔ وہ 20 سال کا تھا جب وہ اس کے پاس آیا تھا۔ 5 سال کا ساتھ تھا۔ اس کی محبت، اس کا خلوص، اس کی ایمانداری، سب نے سلطان کو اس کا گردیدہ کر دیا تھا، اور اب اس رشتے کے انکشاف پر اس کے دل میں ربال کے لیے اور محبت بڑھ گئی تھی۔ فجر کا وقت تھا۔ مسجد سے مؤذن کی آواز چاروں طرف گونجنے لگی تھی۔ اذان کی آواز سن کر سلطان اپنی جگہ سے اٹھا۔ انکل نماز پڑھنے چلیں؟ اٹھ کر اس نے آفریدی صاحب سے پوچھا۔ جی، کہتے ہوئے وہ بھی کرسی سے اٹھے اور دونوں نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ مجنہ بیگم بھی نماز ادا کرنے کے لیے ربال کے پاس سے اٹھ گئیں۔ میں چینج کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں، پھر تم پڑھ لینا۔ نور بھی ان سب کو نماز کے لیے جاتے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کرن سے کہتی ہوئے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب سے پہلے اس نے باتھ لیا، پھر کرن کا ایک سادہ سا سوٹ نکال کر زیب تن کیا، اور نماز ادا کر کے جب اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے تو بے اختیار اس نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور پھر اس کے بعد بس وہ اس کا شکر ادا کرتی رہی۔ آج اسے لگ رہا تھا
وہ اپنے اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم تھا۔ بہت دیر اس رب العزت کی تعریف اور اس کا شکر ادا کر کے وہ اٹھی اور دوبارہ ان کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے آتے ہی کرن بھی نماز ادا کرنے کے لیے چلی گئی۔ مزنہ بیگم سجدے میں تھیں۔ نور کو لگا وہ نماز ادا کر رہی ہیں، لیکن وہ نماز ادا کر کے اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئی اس کا شکر ادا کر رہی تھی۔ قریب 15 منٹ بعد سلطان اور آفریدی صاحب بھی نماز ادا کر کے گھر آ چکے تھے۔ کرن نماز ادا کر کے کمرے میں آنے کی بجائے سب کے لیے چائے اور سلطان کے لیے کافی بنانے کچن میں چلی گئی۔ اس نے چائے اور کافی کے ساتھ سینڈوچ بنائے اور وہ لیے کمرے میں آ گئی۔ کل شام سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا لیں اور یہ چائے اور کافی پی لیں، اس نے پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور نورے کو اشارے سے سلطان کو کافی اور سینڈوچ دینے کا کہا۔ نور اٹھی اور سلطان کے لیے کافی اور سینڈوچ لے کر اس کے پاس آ گئی۔ صرف کافی لیں گے ہم۔ اس نے کافی لے کر سینڈوچ کی پلیٹ دور کرتے ہوئے کہا، ابو امی آپ بھی تھوڑا سا کھا لیجئے۔ کرن نے ان دونوں سے کہا، نہیں بیٹا میرا دل نہیں ہے۔ آفریدی صاحب نے کہا، امی آپ؟ نہیں، میں تو جب تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک میرا بچہ آنکھیں نہیں کھول لیتا۔ مزنہ بیگم نے صاف انکار کیا۔ کرن اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ قریب آدھے گھنٹے بعد ربال کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ ربال کی پلکوں میں جنبش دیکھ کر مزنہ بیگم خوشی اور بے چینی کے ملے جلے تاثرات لیے بولیں۔ ربال نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، پپوٹے سوجے ہونے کی وجہ سے اس سے آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، سر الگ بھاری ہو رہا تھا۔ کتنی ہی بار اس نے آنکھیں کھول کر بند کی، پھر بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ سب اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کے قریب آ کر اس پر جھکے ہوئے تھے۔ ربال نے خالی خالی نظروں سے سب کو دیکھا۔ وہ کہاں ہیں؟ اس کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا۔ ابھی اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ ربال میری جان، میرا بچہ۔ مزنہ بیگم کی آواز سن کر اس نے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ دیر وہ خالی خالی نظروں سے ان کی ممتا کے نور چھلکاتے چہرے کو دیکھتا رہا۔ دل میں اچانک ایک ہوک سی اٹھی، لب کچھ کہنے کے لیے پھڑپھڑائے، لیکن اس کی حالت ایسی تھی کہ اس سے لفظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سوجی مترم آنکھوں سے گرم سیال پھر بہنے لگا۔ نہیں میری جان، رونا نہیں۔ اس کے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتے ہوئے مزنہ بیگم نے پیار سے کہا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ان کے اس عمل کی دیر تھی۔ ربال اپنے ضبط کا دامن چھوڑ کر ان کے پیٹ میں منہ چھپاتا اپنے دونوں ہاتھ ان کے گرد باندھ کے بلک بلک کر رو دیا۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ وہ سب بھی اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر پائے۔ خود سلطان کی آنکھیں ضبط کے باوجود چھلک گئی تھیں۔ وہ بلک رہا تھا، تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ امی امی، وہ تڑپتے ہوئے انہیں کہہ رہا تھا اور وہ اس کو اپنے ممتا کے آنچل میں سمیٹے اس کے منہ سے اپنے لیے امی سن کر اور شدت سے رو پڑی۔ بہت دیر ربال یوں ہی ان سے لپٹا روتا رہا۔ ربال اس طرح مت کرو، دیکھو تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناچار سلطان کو ہی آگے بڑھ کر اسے مزنہ بیگم سے الگ کرنا پڑا۔ نہیں نہیں، میں اپنی امی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کسی بچے کی طرح سلطان کا ہاتھ جھٹک کر دوبارہ ان کے گرد اپنے بازو حمائل کر کے ان کے سینے میں اپنا منہ چھپا گیا۔ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ آفریدی صاحب اسے اس طرح دیکھ کر اپنے لبوں کو بھینچے رو رہے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر نورے اور کرن ان کے پاس آئیں۔ آفریدی صاحب نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تینوں روتے ہوئے ربال کو دیکھ رہے تھے۔
کتنی دیر نہ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی مزرہ بیگم کے سینے سے لگا روتا رہا۔ مزرہ بیگم اب اپنا رونا چھوڑ کر اسے سنبھال رہی تھی، محبت سے اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی۔ وہ کبھی اس کا ماتھا چوم رہی تھی، کبھی اس کا گال سہلا رہی تھی۔ وہ ہوش میں آ گیا تھا، لیکن بخار ابھی بھی اپنی شدت پر ہی تھا۔ ریبال میری جان مت رو، دیکھو تمہیں ابھی بھی کتنا تیز بخار ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو چھو کر بے چینی سے بولی، نہیں ہے بخار، نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ میرے پاس رہنا، مجھ سے دور مت جانا۔ وہ اپنے بازو ان کے گرد کستے ہوئے بولا، میں کہیں نہیں جا رہی میری جان، یہیں ہوں تمہارے پاس، دیکھو ہم سب تمہارے پاس ہیں۔ انہوں نے اس کے بالوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ ان کے کہنے پر ریبال نے نظریں اٹھا کر ان چاروں کو دیکھا۔ سامنے اس کے ابو، اس کی بہنیں کھڑی تھیں، جو مسلسل روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھیں۔ پیچھے سلطان کھڑا تھا، اس کا باس، اس کی بہن کا شوہر۔ اس نے ان سب کو دیکھا، پھر مزرہ بیگم کو پانی۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، تو نور ایک دم آفریدی صاحب سے الگ ہوتی۔ بیڈ سائڈ پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں پلٹ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ لیجئے۔ گلاس کو اس کے ہونٹوں سے لگا کر اس نے کہا۔ ریبال ایک گھونٹ میں وہ سارا پانی پی گیا اور اس نے کہا تو نور نے دوبارہ گلاس میں پانی بھر کے اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ وہ کل صبح سے بھوکا پیاسا تھا، کل سے پیاسا رہنے کی وجہ سے اور بخار کی شدت کی وجہ سے گلے میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ پانی پی کر اس نے دوبارہ اپنا سر مزرہ بیگم کی گود میں رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کرن، ابو کے فون سے ڈاکٹر چوہان کو فون کرو، ان سے کہو وہ آ کر بھائی کو دیکھیں۔ مزرہ بیگم نے ریبال کے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے آفریدی صاحب کا فون لے کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر چوہان نے آ کر ریبال کا چیک اپ کیا۔ بخار ابھی بھی تھا، لیکن بلڈ پریشر نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر چوہان نے دوائیاں لکھ کر دیں اور کچھ کھا کے دوائیاں کھلانے کا کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ سلطان نے آفریدی صاحب کے ہاتھ سے ڈاکٹر کا پرسکرپشن لیا اور وہ ساری دوائیاں آن لائن منگا لیں۔ کرن، جاؤ بھائی کے لیے کھانا لے کر آؤ، کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ، پھر بھائی کو دوائی بھی کھلانی ہے۔ مزرہ بیگم نے آہستہ آہستہ ریبال کے سر کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ کرن کی بات سن کر کمرے سے چلی گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ریبال کے لیے اوٹس بنا کر لے آئی، جو اس نے بڑی مشکل سے کھائے تھے۔ جب تک اس نے اوٹس کھائے تب تک دوائیاں بھی آ چکی تھیں۔ ریبال نے سلطان سے پرسکرپشن پر دوائیاں دیکھ کر اسے دوائی کھلائی۔ دوائی کھانے کے کچھ دیر بعد وہ پھر سو گیا۔ امی، اب تو بھائی نے کھانا کھا لیا ہے، اب تو آپ بھی کھا لیں، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ کرن نے ان کے پاس آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے چائے لا دو اور باقی سب کے لیے بھی بریک فاسٹ بنا لو، انہوں نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ ریبال ان کی گود میں ہی سر رکھے سو رہا تھا، ایک ہاتھ سے ان کا دوپٹہ اور ایک سے ان کی قمیص کو کس کے پکڑے ہوئے تھا، ایسے جیسے کوئی چھوٹا بچہ پکڑتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ کرن سب کے لیے بریک فاسٹ بنانے کچن میں آ گئی۔ سب نے رام کے لیے ہی کھانا کھایا۔ مزرہ بیگم کا بریک فاسٹ وہ انہیں کمرے میں دے آئی تھی۔ ابو، آپ کا سر دبا دوں؟ آفریدی صاحب کو مسلسل اپنے 2 انگلیوں سے پیشانی رگڑتے دیکھ کر نورے نے کہا۔ نہیں بیٹا، میں ٹھیک ہوں، انہوں نے مسکرا کر کہا اور اپنا بازو ان کے گرد پھیلا کر انہیں خود سے لگا لیا۔ ابو، امی کا یقین جیت گیا، وہ کتنا یقین سے کہتی تھی کہ ان کی اولاد زندہ تھی۔
وہ بھائی کو یاد کر کے روتی تھی، تڑپتی تھی، اور ہم ان کی اس حالت کو خود ساختہ کہتے تھے۔ ہم بھول گئے تھے وہ ماں ہے۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور آفریدی صاحب آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلا رہے تھے۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول تھا، ایک طرف بے تحاشا بے انتہا خوشی، ایک طرف خاموشی۔ ریبال نے کچھ بتایا تھا کہ اسے یہ سب کیسے پتہ چلا؟ سلطان نے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں، اور وہ اٹھ جائے، کچھ سنبھلے، تب ہم اس سے پوچھ لیں گے۔ یا بیٹا آپ پوچھنا، آفریدی صاحب نے کہا۔ سینے پر اپنے ہاتھ باندھ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سلطان نے ہنکارا بھرا۔ صبح سے دوپہر ہو چکی تھی، گھر میں وہی خاموشی تھی۔ ریبال کچھ دیر پہلے جاگا تھا اور اب پہلے سے بہتر حالت میں تھا، لیکن بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ کیسے ہو ریبال؟ اس کے پاس بیٹھ کر سلطان نے پوچھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر سلطان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بھی مبہم سا مسکرا دیا۔ بتاؤ کیسے ہو؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ٹھیک، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ ضروری کام تھا؟ سلطان نے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر پوچھا۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ اگر اب بہتر محسوس کر رہے ہو تو بتا سکتے ہو کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ سلطان نے پوچھا۔ سلطان کے پوچھنے پر اس نے آہستہ آہستہ ساری بات بتا دی۔ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں ایک درد تھا۔ وہ سب دم سادھے اس کی بات سن رہے تھے۔ اس کی بات سنتے ہوئے مزرہ بیگم نئے سرے سے رو رہی تھی، آفریدی صاحب نئے سرے سے ٹوٹ رہے تھے۔ ان کی اولاد ماں باپ کے ہوتے ہوئے اپنے گھر کے ہوتے ہوئے پچھلے 8 سال سے کیسے زندگی جی رہا تھا، یہ بات ان کے دلوں کو چھلنی کر کے رکھ گئی۔ میں اعتراف کرتا ہوں، ممی پاپا نے مجھ سے بہت محبت کی تھی، میرا ہر طرح سے خیال رکھا تھا، مجھے کانٹا بھی چبھتا، تکلیف ان دونوں کو ہوتی تھی، مجھے بخار ہوتا، وہ دونوں پوری رات جاگ کر میری تیمارداری کرتے، چیز پر میری نظر پڑتی وہ میرے لیے خرید لیتے، سب کچھ صحیح تھا، زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ لیکن ممی کے مرنے کے بعد پتہ نہیں پاپا کو کیا ہوا، ان کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پھر ایک دن زیادہ طبیعت خراب میں انہوں نے میرا سچ مجھے بتایا۔ بس وہ دن میری زندگی کے سکون کا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں سکون کو ترس گیا۔ وہ تو چلے گئے، میں اپنے کو ڈھونڈتا رہ گیا۔ 8 سال لگے مجھے اپنا آپ ڈھونڈنے میں، اپنے اصل کو ڈھونڈنے میں۔ وہ سلطان کے پیچھے کھڑے آفریدی صاحب کو دیکھ کر یہ ساری باتیں کر رہا تھا، جن کی آنکھوں میں بھی کرب اترا ہوا تھا، چہرے پر اذیت کے تاثرات تھے۔ آہستہ سے مزرہ بیگم کے پہلو سے اٹھ کر وہ آفریدی صاحب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی خاموش کھڑا انہیں دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر ان کے سینے سے لگ گیا۔ آنسوؤں کا ریلا پھر آنکھوں سے بہہ نکلا تھا۔ آفریدی صاحب بہت کوشش کے باوجود خود پر ضبط نہ رکھ سکے اور اس کے گلے لگتے ہی خود بھی اسی کی طرح رو دیے۔ بوڑھے بازو کو سہارا مل گیا تھا۔ ابو، وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس کا ابو کہنا آفریدی صاحب کے وجود میں جیسے نئی جان پھونک رہا تھا۔ بہت دیر رونے کے بعد آفریدی صاحب نے اسے خود سے الگ کیا، پھر اس کے چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگے، اس کے چہرے کے نقوش چومتے، پھر اسے سینے سے لگاتے، پھر اس کا سینہ چومتے، کبھی اس کے بازو، کبھی اس کا کندھا۔ وہ جیسے 25 سال کا پیار اس پر لٹا رہے تھے، اور وہ اپنے باپ کی محبت سے سیراب ہو رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر اب ایک طرف کھڑی اپنی دونوں بہنوں پر پڑی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے آفریدی صاحب سے الگ ہو اور بے اختیار اپنی بازو اپنی بہنوں کے لیے واک کر دیے۔ وہ دونوں ٹھٹکیں، پھر کچھ جھجکیں، پھر آگے بڑھ کر اس کے چوڑے سینے سے لگ گئیں۔
وہ اپنی بہنوں کو اپنے بازوں میں سمیٹے پھر رو پڑا۔ آج شاید آنسوؤں نے نہ رکنے کی قسم کھائی تھی۔ آج اسے اپنے سارے رشتے مل گئے تھے، اسے اپنا اصل مل گیا تھا۔ اپنے تینوں بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مزنہ بیگم بیڈ سے اٹھی اور ان کے پاس آ کر ربال کے کندھے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ ربال نے کرن کی طرف سے بازو نکال کر انہیں بھی اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ ابو نورے نے آفریدی صاحب کی طرف دیکھا اور انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بلانے پر وہ ان کے پاس آئے۔ ربال نے انہیں بھی اپنے بازو کے حصار میں لے لیا۔ آج ربال مکمل ہو گیا تھا، اسے اس کا اصل مل گیا تھا۔ مزنہ بیگم کو اللہ نے ان کے صبر کا بہت خوبصورت پھل دیا تھا۔ آفریدی صاحب کو بازو مل گیا تھا، بہنوں کو بھائی جیسی ہستی کا سہارا مل گیا تھا۔ وہ پانچوں اس وقت خوشی کے انتہا پر تھے۔ سلطان کچھ دوری پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جب آفریدی صاحب نے اپنا بازو اس کی طرف پھیلایا تو وہ مسکراتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان کے بازو کے حصار میں آ گیا۔ ایک تکلیف بھرے دن کا اختتام بے حد خوشگوار ہوا تھا۔ ابھی خود آپ پڑھ لیں، ایپیسوڈ بہت اچھے رسپانس دیجیے گا، اور کل کے ایپیسوڈ تھرلنگ ہو گیا، رومانٹک۔ اس کے لیے آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے ایپیسوڈ چاہیے، تو اسی حساب سے لکھی جائے گی۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اللہ حافظ۔ سوری، اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔